والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ سب تو پہلے یہ چیز ذہن دے اندر بٹھا لو کہ انسان اچھے بھی ہوتے نے اور انہاں وچ عیب بھی ہوتے ہیں۔ انسان خیر اور شر دا مجموعہ ہے، یہ اندر صلاحیت خیر بھی ہے اور صلاحیت شر بھی یہ اندر موجود ہے۔ یہ برائی نو بھی قبول کر لیندا ہے اور اچھائی نو بھی قبول کر لیندا ہے۔ اللہ نو برے انسان بھی اتنے پیارے نے کہ انہوں نے کہندہ ہے، فرماندہ ہے کہ جدو برے ہو تسی برائی کر لو، یہ نہیں فرما رہا میرا اللہ کہ جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تسی برے ہو، تسی گناہ کر لیا ہے تو جاؤ نا، تسی بھی آ جاؤ۔ گناہگار نو بھی دھتکاریا نہیں بجا چلا جا، نہیں، فرمایا جاؤ کا گناہگاروں تسی محبوب کو آ جاؤ۔ یہ ذہن دے اندر رکھیے کہ انسان اگر اس دے اندر عیب بھی پائے جان تو اس نو اپنے تو دور نہ کرو۔ دیکھو
اللہ تعالیٰ دی نظر وچ انسان دی بڑی عزت اور تقریم ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے کرمنا، ہم نے تکریم دی ہے، عزت دی ہے اولاد آدم کو۔ بہت قابل غور بات ہے کہ اللہ نے عزت دیتی ہے بنی آدم، سو جو بنی آدم ہے اس کی عزت کرو۔ انسان دی عزت انسان ہونے دی وجہ تو کرو کہ وہ انسان ہے۔ ہر انسان وہ گورا ہوئے، وہ کالا ہوئے، عربی ہوئے، اجمی ہوئے، بڑا ہوئے، نکا ہوئے، چودھری ہوئے، کمی ہوئے، کوئی تفریق نہیں۔ جو انسان ہے وہ قابل عزت ہے۔ وہ دا انسان ہونا وہ دے واسطے باعزت ہونا واسطے کافی ہے کہ وہ انسان ہے۔ اگر آپ توجہ فرماؤ تو کتنا خوبصورت اعزاز ہے انسان دا کہ خالق کائنات نے ساری مخلوق نو بنایا ہے پر ہاتھ نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے ان ہاتھ نہیں لایا۔ ہاں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اللہ کسی چیز نو بنان دا ارادہ فرما دے تو میٹیریل دی ضرورت نہیں ہوندی۔ ان یقول لہ کن تو اللہ فرما دے ہو جا، فیکون تے او ہو جا۔ اللہ نے فرمایا جنت بن جا، بن گئی۔ دوزخ بن جاؤ، بن گئی۔ فرشتے بن جاؤ، بن گئے۔ جنات بن جاؤ، ہو جاؤ، وہ ہو گئے۔ آسمان تے زمین ہو جاؤ، ہو گئے۔ اے زمین نو فرمایا ہو جا، چینج دی ہو جاؤ، اونج دی ہو گئی۔ یہ دے بنان تے کوئی طاقتہ نہیں لگیاں، اس خالق نے صرف ایک باری فرمایا کون۔ لیکن پھر کی فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تو نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا ہے، ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا تو نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ کیف رفعت وإلى الجبال کیف نصبت، اور کیا تو نے پہاڑ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کو جما دیا ہے۔ وإلى الارض کیف سطحت، اور کیا تو نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اس کو بچھایا ہے۔ فذکر، بس یاد کر۔ ہائے ہائے ہائے، تسی زمین دیکھو تو حیران ہو جاؤ، پہاڑ، جھرنے، سمندر، آبشار، دریا، لہلاندے کھیت، میدان، ریگستان، کدے پہاڑیاں، کدے زرخیز زمینہ، کدے سمندر، کدے دریا، کسے ندیاں، نالے، ایک نظام، ایک سسٹم ہے۔ اور پھر وہ دے اندر ہزار ہا مخلوق نو بسایا، مگر کسے مخلوق نو بھی اے شرف نہیں بخشیا کہ انہوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہوئے، نہ امر نال بنایا ہو جا۔ بھائی گلتے سمجھ لیے نا، اللہ تعالیٰ نے کسی شے نو اپنے ہاتھ نال نہیں بنایا، بس فرمایا ہو جا۔ ساری خلق امر نال ہوئی ہے، ہو جا، ہو گئی ہے۔ لیکن جدو انسان بنانا سی نا تے نہیں فرمایا ہو جا، نہیں، پھر فرمایا انہوں میں اپنے ہاتھ نال بنایا، انہوں اپنے دستے قدرت نال بنایا ہے۔
تو انسان دا شرف یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نو خالق نے اپنے دست قدرت نال بنایا ہے، اور بنا کے تو کی فرمایا، بنا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا ایک درخت ہے اس نو اللہ بنایا ہے، درخت دا ایک ٹہنی ہے اس نو اللہ بنایا ہے، ٹہنی تے پتے نے تسی ایک پتا توڑ لینا ہے، توڑ کے تے انہوں ہتھیلی تے رکھنا ہے، او دے اتے غور کرنا ہے کہ اس دے اندر کتنی کاریگری ہے، رب نے یہ پتا کتنی نفاست اور نزاکت نال بنایا ہے، لیکن انہاں ہاتھ نہیں لایا، امر کیتا ہے انجدہ ہو جا انجدہ ہو گیا ہے، جنہوں ہاتھ نہیں لایا انہاں نفیس تے ہوئے، اور بے ساختہ زبانوں چو نکلتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بڑے بڑے دنیا تے بنان والن پر خالق تیری بناوٹ دا کوئی ثانی نہیں، بھائی جنہوں امر نال بنایا ہے ایڈا وہ سونا ہے، تے جنہوں ہاتھ نال بنایا ہے وہ کتنا سونا ہوئے گا۔ اے معزز حضرات، فرمایا دوجیاں نو امر نال خلق کیتا ہے، انسان تینوں ہاتھ نال بنایا ہے، اور بنا کے پھر کی فرمایا ہے، فرمایا جتنیاں چیزاں بنائیاں نے، جنہیں جنات نے، فرشتے نے، نباتات نے، حیوانات نے، زمین و آسمان، جنت و ہر چیز بنائیے، لیکن جدو انسان بنایا ہے تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان تینوں بے مثل بنا چاہے۔ بھائی اگر آپ محسوس کرو تو ایک جملہ بولا، میں ایک جملہ بولنا کہ میں بے مثل ہوں، تسی میرے ورگے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، تسی بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی مولانا تسی ساڈے ورگے بھی نہیں، تو میں آکھاں گا ٹھیک کہہ رہے، تسی میرے ورگے نہیں تے میں تواڈے ورگا، میرے رب نے سانو بنان لگیاں ساریاں نو بے مثل کر چھڑیا ہے۔ کروڑا انسان بنائیں، کسی دی جتنے بندے بیٹھے ہو، صورت لڑتی تو ہر بندہ اپنی ذات وچ بے مثل ہے۔ اور میں ایک مثال دینا ہوں نا کہ اگر اسی اپنا شناختی کارڈ تے نشان انگوٹھے دا ویکھیے تے نادرا لینا کھیے بھی ہاں بھائی یہ ورگا ہے پوری دنیا وچ کوئی، تو آندے نہیں جی تواڈے انگوٹھے دے نشان ورگا پوری دنیا وچ تواڈے رب نے اور بنایا ہی کوئی۔ تو پھر ساڈی نکی دی عقل سوچ بھی نکی ہونی ہے، لیکن نکی عقل وچ یہ سوچ ضرور ہوندی ہے جدوں بنان والے محنت تہن بے مثل بنایا ہے، انہیں اپنا یار کڈا بے مثل بنایا ہوئے گا۔ نکیاں ذہناں وچ مڑ نکیاں گلاں آउंदियां، تو ایک گل چھوٹی جی آउंदी ہے بھئی جدوں خالق نے سن بے مثل کر چھڑیا، ساڈے ورگا نہیں بنایا، تو اپنے یار دی مثل کیویں بنا گا؟ سو پھر بات تے ہوئی نا، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ جدے صدقے کائنات بنائیے وہ کتنے بے مثل ہوں گے، سنیے اور یاد کیجیے۔ اے انسان ہے، انسان دی عزت اس دا انسان ہونا ہے۔ اچھا یہ کالے کیس بنائے سفید ہے، ہاں تو یہ زرد رنگ دی بھی اقوام ہے، نہیں زرد رنگ والے، سیاہ رنگ والے۔ ویسے کتاباں میں چاہتا ہے پڑھیا ہے میں کہ جدوں اللہ نے حضرت آدم نو بنایا ہے، ایک مٹھی جبرائیل ملک الموت نے ایک مٹھی خاک بھی بھری سی جتھے کعبہ شریف ہے،
تو اس مٹی دے ذرات وچ جتنے کلر سن رنگ سن وہ سارے رنگ حضرت آدم دی اولاد وچ آئے توجہ ہوگی آپ کی وہ سارے رنگ اولاد آدم وچ لیکن اللہ فرماتے نے انسان یاد رکھ خلقکم من نفس واحدہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے یعنی سارے انسان اس اعتبار نال برابر نہیں کہ انہوں دا باپ ایک کے اور اس باپ دا نام آدم ہے الناس من آدم و آدم من تراب لوگ حضرت آدم ہی چنے اور آدم مٹی چنے خلقکم من نفس واحدہ اللہ تو انہوں ایک جان جو پیدا کیتا ہے خلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اے بنی نوع انسان سارے انسان ایک آدم دی اولاد لہذا شرف انسانیت ہے کہ انہوں دا باپ ایک مرکزی ڈی این اے ساڈا ساریاں دا ایکو ہے کہ اسی حضرت آدم دے بیٹے تو اس اعتبار نال پھر کوئی وڈا تے نکا کیویں ہو سکتا ہے سو سارے انسان شرف انسانیت برابر نہ شرف انسانیت سب انسان برابر نے سو انسان نو عزت دیو انسان لائق تکریم ہے اگر تسی اس دی تقسیم دی وجہ تھا باس بن گئے ہو کوئی 5 بندے تواڈے تھلے تواڈے ملازم ہو گئے تو یہ اس دی تقسیم ہے اس گل نو نہ بھولی اچیاں کرن والا بھی ہوئے تے نیویاں کرن والا بھی ہوئے باڑا رزق دین والا بھی ہوئے تے تھوڑا دین والا بھی ہوئے وہ تیرے ملازم نے مگر تکریم کر کے وہ انسان نے اس چیز نو ذہن وچ رکھ کے وہ انسان نے انہوں نے اللہ نے شرف بخشیا ہے کہ انہوں نے انسان پیدا کیتا ہے جدو پیدا کرنے والے نے انہوں نے انسان پیدا کر دیتا ہے تو یہ ان تقسیم ہے مینو اللہ نے رزق باڑا دے دیتا ہے انہوں نے تھوڑا دیتا ہے انہوں نے میری دکان تے میرے کارخانے وچ میرے گھر وچ ملازم رکھوا دیتا ہے مینو انہوں تے حاکم بنا دیتا ہے لیکن اسی انسان ہونے دے ناتے نال برابر سو شرف انسانیت دی تکریم اور عزت کرو غریب نو حقیر نہ سمجھو کسے غریب نو حقیر نہ سمجھو کسے مزدور نو کمی نہ سمجھو مزدور دی عزت کرو کہ وہ مزدور ہے حلال دی روٹی کھاتا ہے مزدور لائق تحقیر نہیں مزدور لائق عزت ہے مزدور اس معاشرے دا سب تو بہترین طبقہ ہے کہ انہاں دی وجہ تو ویلے بہن والے بھی کھا رہے ہیں تو میرے نبی نے تاں ہی تے فرمایا الکاسب حبیب اللہ جڑا مزدور ہے وہ اللہ دا بیلی ہے وہ اللہ دا یار ہے حبیب اللہ ہے اللہ دا محبوب ہے سو کسے مزدور نو کم کرنے والے نو کمی یا حقیر نہ سمجھو اللہ کی فرما دے میرا اللہ فرماتا ہے اے انسان جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا